السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. نہایت ہی قابل احترام اساتذہ اعزام اور میرے بہت ہی قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، یہ موقع ہم سب کے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی موقع ہے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ جمع ہیں اور کلاؤڈ پر جمع ہے۔ عجیب و غریب ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے کہ اس وقت ہم سب کسی مسجد میں اور کسی مدرسے میں کسی ہال میں جمع نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ اسپیس میں جمع ہیں۔ تو یہ اسپیس میں جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ ہے طریقہ تعلیم۔ آپ میں سے بہت سارے دوست وہ ہیں جو الحمدللہ ہمارے ادارے کی جانب سے منظور شدہ جو مکاتب کا نصاب ہے وہ پڑھا رہے ہیں، اور بہت سارے بھائی اور دوست وہ ہیں جو اپنے مکاتب میں نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں، اور بہت سارے دوست اور بھائی ایسے بھی ہیں جو اپنے مکاتب میں ممبئی کا یا دینی تعلیمی بورڈ کا یا گجرات سے چھپا ہوا، اور بعض حضرات شاید کیرلا سے تیار شدہ نصاب اپنے مکاتب میں پڑھا رہے ہیں۔ اس وقت اس بات سے قطع نظر کہ کسی ایک نصاب سے متعلق گفتگو ہو، نورانی قاعدہ کیسے پڑھانا چاہیے اور نورانی قاعدے کی کس تختی میں کن امور کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کن امور کو مد نظر نہیں رکھنے کی وجہ سے طلباء میں کوتاہی پیدا ہوتی ہے اور تجوید کا معیار ان کا خراب ہو جاتا ہے، اس امر پر ہماری گفتگو ہونے والی ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ شیئر کیا جا رہا ہے، یہ پی پی ٹی شیئر کی جا رہی ہے۔ اس پی پی ٹی کے اندر یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ رکھ دی گئی کہ نورانی قاعدہ، طریقہ تعلیم اور فنی مہارت۔ دراصل نورانی قاعدے کی تعلیم کے لیے چار بہت بنیادی اصول ہیں۔ اصولی طور پر یہ چار امور کو ہم لوگ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلا اصول وہ ہے جس کو عام طور پر کوئی اصول نہیں سمجھا جاتا اور اس کی جانب توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ ہے استاد کی تیاری، طریقہ تعلیم کی ہدایات کا بار بار مطالعہ۔ دو امور ایسے ہیں کہ ہم وہ انجام دیتے ہیں لیکن کبھی بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہدایات نہیں پڑھتے۔ خاص طور سے ایک ہے نکاح نامے میں جو فارم ہمیں دیا جاتا ہے جس کے اوپر ہم دستخط کرتے ہیں، تو کوئی دلہا یا دلہن کبھی بھی اس نکاح نامے پر موجود ہدایات کو نہیں پڑھے ہوں گے اور ہمیشہ بغیر پڑھے دستخط کیے ہوں گے۔ اور دوسرے ہمارے معلمین جو کتاب پڑھا رہے ہیں، اس کتاب کے شروع میں اس کتاب سے متعلق جو ہدایات منقول ہیں وہ ہدایات نہیں پڑھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے جس کی جانب ہم سب کو توجہ دینا ہے، اور اس کو ہم نوٹ کریں کہ استاذ کی تیاری سے متعلق جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، اور ہر استاذ کو ہدایات برائے استاذ کا بار بار مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی ہم بچوں کو صحیح تعلیم دے سکیں گے۔ اور دوسری بات ہے جو اصولی طور پر ہم کو یاد رکھنا ہے کہ بصری یادداشت، بورڈ اور تختی کے ذریعے حروف کی شناخت، یہ بھی کسی بھی تعلیمی نظام کا بہت بنیادی اور بہت اساسی اصول سمجھا جاتا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ علم کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جن اہم ترین ذرائع کو ہمارے جسم کے اندر پیوست کیا ہے، ان میں سے بہت سارے ہیں، لیکن اہم ترین ان میں جس کی ہمیں نورانی قاعدہ اور قرآن پڑھاتے ہوئے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، وہ ہے آنکھ، کان اور زبان۔ آنکھ، کان اور زبان۔ آنکھ سے سب سے زیادہ علوم حاصل ہوتے ہیں اور سب سے اثبت فی ذہن، ذہن میں بہت زیادہ برقرار رہنے والے علوم آنکھ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کان کا نمبر ہے، اس کے بعد زبان کا نمبر ہے۔ آپ اس کو سمجھنے کے لیے غور کریں کہ ہم نے کسی حادثے سے متعلق کوئی بات اپنے دوست سے سنی کہ فلاں راستے سے دو گاڑیاں جا رہے تھے اور دونوں کی آپس میں ٹکر ہو گئی، اور جس کی وجہ سے بہت بڑا حادثہ وجود میں آیا۔ یہ جب آپ اپنے کان سے واقعہ سن لیے تو اب اس واقعے کو دوسروں کے سامنے جب آپ بیان کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں سے بہت کچھ آگے پیچھے ہونے کا امکان ہوتا ہے، اور بہت جلدی آپ اس واقعے کو بھول بھی جائیں گے۔ لیکن اگر وہی واقعہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور آپ مقام پر اس وقت موجود تھے، تو وہ واقعہ بھلائے بھلائے آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا، آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوگا۔
وجہ کیا ہے کہ آنکھ کا دیکھا ہوا یہ بہت یاد رہتا ہے بمقابلے کان سے سنے ہوئے، بمقابلے زبان سے رٹے ہوئے۔ اور زبان سے رٹی ہوئی چیز تو بہت جلدی آپ بھی بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں، بچے بھی بھول جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کو یہ تین بنیادی راستے دیے ہیں کسی بھی چیز کو ذہن میں بٹھانے کے لیے: زبان، کان اور آنکھ۔ ہمارے پاس مکاتب میں عام طور پر کان اور آنکھ کا بالکل بھی استعمال نہیں ہوتا، صرف زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ بچوں کو خوب رٹانے پر بہت توجہ دی جاتی ہے کہ بیٹا خوب رٹو خوب رٹو، اور بچے رٹ لیتے ہیں، ہم اسی کے اوپر اکتفا کر لیتے ہیں۔ لیکن کان کا بھی استعمال نہیں ہوتا، کیونکہ مکتب میں، مدرسے میں جب بہت زیادہ آواز اور شور ہو تمام بچوں کے یاد کرنے کا، تو ظاہر بات ہے کہ بچہ اپنی زبان سے اور اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات بھی اپنے کان سے نہیں سن سکتا۔ تو جو تین سورس ہیں، ان تینوں میں سے صرف ایک سورس یوٹیلائز ہوا، ایک سورس کا استعمال ہوا، اور نہ کان کا استعمال ہوا نہ آنکھ کا استعمال ہوا۔ حالانکہ کان اور آنکھ سے کسی چیز کو ذہن میں رکھنا ایک بہت فطری عمل ہے۔ آپ چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہوں گے کہ وہ سن کر کے وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری طریقہ ہے کہ سن کر کے کسی چیز کو ذہن میں بٹھا لینا، دیکھ کر کے کسی چیز کو ذہن میں بٹھا لینا۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ بصری یادداشت، بورڈ اور تختی کے ذریعے حروف کی شناخت، اس کے لیے خاص طور سے ہم اپنے مکاتب میں نظام بنائیں۔ تو چار بنیادی ستون میں سے پہلا ہے استاد کی تیاری، اور دوسرا ہے بصری یادداشت، اور تیسرا ہے ذہنی مشق۔ ذہنی مشق کیا؟ سوال و جواب کے ذریعے سوچنے کی عادت۔ کامیاب استاذ اور کامیاب طریقہ تدریس یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ استاد کا انداز مقررانہ نہ ہو، لیکچر دینے کا انداز نہ ہو، بلکہ استاذ کا انداز سوالیہ ہو کہ جس میں ہر دو چار جملوں کے بعد طالب علم بولنے اور جواب دینے پر مجبور ہو رہا ہو۔ اس کی وجہ سے اس کا ذہن ہمیشہ حاضر رہتا ہے، کیونکہ اس سے پوچھا جا رہا ہے۔ جب پوچھا جا رہا ہے تو اسے جواب دینا ہے، اور جب جواب دینا ہے تو اس کو سوال سمجھنا ضروری ہے۔ تو کامیاب طریقے تدریس کوئی لیکچر کے انداز میں جو درس ہوتا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ سوال و جواب کے انداز میں جو درس ہوتا ہے وہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے نورانی قاعدے کے طریقے تدریس کو بھی ہم مزین کریں زیادہ سے زیادہ سوال و جواب پر۔ اور چوتھا بنیادی ستون ہے فنی مہارت۔ میرے پاس جتنا ہوگا بس اتنا ہی میں سامنے والے کے اندر اور طالب علم کے اندر منتقل کر سکوں۔ لیکن اگر میرے پاس خود کم ہے مواد، اور میرے پاس خود نقص ہے مخارج میں، صحت ادا میں، تو میں اپنے سامنے والے کے اندر منتقل نہیں کر پاؤں گا۔ اس لیے فنی مہارت میرے لیے ضروری ہے، مخارج کی درستگی اور عام غلطیوں کا ازالہ۔ تو یہ چار امور کو اولاً ہم ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک، استاد کی تیاری، یعنی بار بار ہدایات برائے استاذ کا مطالعہ۔ نمبر دو، بصری یادداشت کا اہتمام۔ تیسرے، ذہنی مشق، یعنی سوال و جواب کے انداز میں ہمارے درس کا نظام۔ چوتھے، ہمارے پاس فنی مہارت۔ یہ چار بنیادی ستون ہیں قاعدے کی تعلیم کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور بات ہم لوگ ذہن میں رکھیں کہ استاذ کی اولین ذمہ داری ہے کہ استاذ خود پڑھے، اس کو سمجھیں، یاد رکھیں اور عمل کریں۔ اور یہی بات ہے کہ قاعدہ شروع کرنے سے پہلے ہدایات کا ایک سے زائد مرتبہ مطالعہ لازمی ہے۔ اغلاط کا بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر پڑھانے میں غلطیاں ہوتی، اور یہ غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ اساتذہ ان ہدایات کو ملحوظ نہیں رکھتے، اس لیے اس کا لحاظ ہم سب کو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات کہ مخارج پر خاص توجہ کیوں ضروری ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مخرج کی غلطی حروف کی تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ذل، ظل، ذل، سل سب قریب المخرج حروف ہیں، اور یہاں صرف مخرج کی تبدیلی ہو گئی۔ زا کے بجائے ذال کا مخرج نکل گیا تو پھسلنے والا ذلیل ہو گیا، اور ذال کے بجائے وا کا مخرج نکل گیا تو جو ذلیل تھا وہ سائبان میں چلا گیا، اور اگر وا کے بجائے سین کا مخرج وہاں پر نکل گیا تو جو شخص سائے میں آرام سے تھا وہ پھسل گیا۔ مخرج کی تبدیلی، مخرج کی غلطی حروف کی تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے ہی معنی کا فساد اس سے پیدا ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، اور بہت سی مرتبہ نماز کا فاسد ہو جانا اس کی وجہ سے ہوتا ہے، فساد کا اندیشہ ہوتا ہے، عبادتیں خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے حفاظ اور علماء کو بھی تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تصحیح اور تجوید کے ادارے انہی مخارج کی پختگی کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ہم لوگ تصحیح کرنے کو اپنی
کسر شان سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ مخارج کی درستگی ہمارے حافظ قرآن بن جانے اور قاری خوش الحان بن جانے کے بعد بھی تصحیح کی ضرورت ہوتی ہے، اور تصحیح کرنے پر اس کا فائدہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، نظر آتا ہے۔ اب یہاں سے باضابطہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ حروف کی شناخت اور بصری یادداشت، بورڈ یا تختی کا لازمی استعمال کرنا، مکتب، مدرسہ یا آن لائن کلاس میں بورڈ کا استعمال لازمی سمجھیں۔ بورڈ نہ ہو تو تختی کا اہتمام کریں، لیکن آج کل کے اس زمانے میں بورڈ کوئی مشکل چیز نہیں، بہت آسانی کے ساتھ آپ کو بورڈ دستیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ بورڈ کا استعمال نہ کر رہے ہوں تو طلباء کی آنکھ کا استعمال آپ نہیں کر رہے ہیں، اور اگر آپ طلباء کی آنکھ کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو حصول علم کا سب سے مضبوط ترین سورس آپ چھوڑ رہے ہیں۔ سب سے مضبوط ترین جو ذریعہ تھا اس ذریعے کو آپ چھوڑ رہے ہیں، اور یہ تو طلباء پر ظلم ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے انہیں شناخت ہو سکتی تھی آپ اس کا استعمال نہیں کرے، یعنی آنکھ کا، اور جس سے شناخت کا تعلق نہیں ہے آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی صرف سننا کافی سمجھ رہے ہیں۔ یہاں جو اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان میں شاید ہر کسی کو طلباء کے نورانی قاعدے کا امتحان لینے کا اتفاق ہوا ہوگا، اور اس اتفاق کے نتیجے میں آپ سب کے تجربے کی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر طلباء لائن سے الف با تا تھا پورا یا تک سنا دیں گے، طلباء درسا ودعا عبدا پورا لائن سے سنا دیں گے، لیکن اگر ان کو بیچ بیچ میں سے پوچھا جائے، الٹا پڑھنے کے لیے کہا جائے، ہجے ان سے الٹے کروائے جائیں، تو وہ پھر بلا جھجک پڑھنے پر قادر نہیں ہوتے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں کمزوری کدھر پائی جا رہی؟ ظاہر ہے کہ ہم نے بہت سی مرتبہ کیفیتوں میں تو یہ لکھا ہوگا کہ طلباء شناخت میں کمزور، باقی ٹھیک ہے، لیکن شناخت کی کمزوری کتنی بڑی کمزوری ہے کہ جس طالب علم کو درسہ اور ودعا یہ پڑھنا نہیں آتا ہے دیکھ کر کے، بلکہ صرف حفظ و یاد کیا ہوا ہے، آپ بتائیے کہ وہ قرآن پاک کیسے شروع کر سکتا ہے اور قرآن کے کلمات کی شناخت اسے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو ظاہر ہے کہ شناخت بہت اہم ہے، اور مکاتب کے طلباء کو خاص طور سے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ ان کو شناخت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا پرابلم۔ اور شناخت کیوں نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ شناخت کے لیے آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے، کان کی نہیں، اور آنکھ کے استعمال کے لیے کتاب اور بورڈ کا استعمال بہت ضروری ہے، تب جا کر کے بچہ پہچانے گا، ورنہ صرف کان سے سن رہا ہے۔ ایسے ہی ایک نفسیاتی فائدہ بھی ہے کہ بچہ جب کسی حرف کو لکھتا ہے تو اس کی شکل محفوظ ہو جاتی ہے اس کے ذہن و دماغ میں، اور یہ ایک آزمایا ہوا تجربہ ہے، اس لیے آپ اگر اس کا تجربہ کریں گے اور اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے، جو ہم مکاتب میں نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں اس کے پڑھانے کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ انفرادی اور ایک طریقہ ہے اجتماعی۔ انفرادی طریقہ کیسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی طالب علم کو بلایا اور اس کا سبق ہم نے سن لیا اور آگے سبق دے کر کے ہم اس کو بھیج دیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ طالب علم سبق کہاں جا کر کے یاد کرے گا؟ اسکول کا ہوم ورک کرنے کے لیے ٹیوشن لگایا جاتا ہے، کیا آپ اس بات کی امید کرتے ہیں کہ مکتب کا سبق یاد کرنے کے لیے بھی ان کے والدین کوئی ٹیوشن لگائیں گے؟ یہاں تو اگر وہ مکتب پابندی سے آ جائے تو شکریہ کہنا پڑے گا، اس کو چاکلیٹ دینا پڑے گا، تو ٹیوشن میں جا کر کے وہ سبق یاد کرے یہ تو ممکن نہیں۔ دوسرے یہ کہ کیا آپ کو اس بات کی امید ہے کہ یہ طلباء اپنے والدین کے ذریعے سبق یاد کر کے آئیں گے؟ بہت سی مرتبہ ان کے والدین ان طلباء سے بڑے ناواقف ہوتے ہیں، لہٰذا یہ امید بھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے دن جب طلباء مکتب کو آئیں گے یا آنا چاہیں گے تو انہیں سبق یاد نہیں رہے گا۔ اور آپ بتائیے کہ اگر سبق یاد نہیں ہے، کوئی بچہ ہوم ورک کیا ہوا نہیں ہے، آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کو کتنا مشکل تھا جب آپ کو سبق یاد نہیں تھا، کتنا مشکل تھا درجے میں بیٹھنا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن آپ کا سبق للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تھا ہوگا، اور جس دن آپ کا آموختہ پارے 30 تھا ہوگا، اس دن تو آپ شیر بنے ہوئے تھے اور بھاگے دوڑے آپ مدرسہ جانے کی کوشش میں تھے، اور بھاگے دوڑے آپ جو ہے درجے میں بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے، اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے ہوں گے کہ آج دیکھ لوں گا کہ کون مجھ سے پہلے سبق سنائے گا، میں سب سے پہلے سناؤں، آج سب سے پہلے درجے کا کام میں نے مکمل کیا ہے۔ یہ فخریہ جملے ہم لوگ کہے ہوئے،
کب؟ جبکہ ہمیں سبق یاد تھا، اور جس دن یوصیکم اللہ، اور جس دن پارے 19 یا پارے 14 ہمارا آمختہ تھا ہوگا، اس دن ہماری کیا کیفیت تھی کہ بار بار ہم کو ضرورت کا تقاضا ہو رہا ہے، بار بار پانی کی پیاس لگ رہی ہے، اور بار بار استاد سے دور دور جا کر کے چھپ چھپ کر کے ہم بیٹھ رہے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب کیفیت کہ مدرسے کو جانا طبیعت نہیں چاہتی ہے، درجے میں بیٹھنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ طلباء جن کو ہم نے صرف آگے سبق دیا، اور وہ سبق یاد کرنے کے لیے نہ ان کے پاس کوئی ٹیوشن ہے، نہ سبق یاد کرنے کے لیے ماں باپ کے پاس کوئی موقع ہے، دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو سبق یاد کر کے آئیں گے یا ویسے ہی آ جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب طلباء ویسے ہی آ کر کے بیٹھتے ہیں مکتب میں اور آپ کے سر میں درد کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم ان میں سے ایک ایک کو سبق یاد دلائیں تو کم سے کم ایک ایک طالب علم کے لیے 15-15 منٹ چاہیے، اور 1 گھنٹے میں 4 بچوں کا سبق ہوگا، تو ظاہر ہے کہ 1 گھنٹے میں 4 بچوں کا سبق اور 2 گھنٹے میں 8 بچوں کا سبق، کہ اگر 2 گھنٹے کا مکتب بھی ہو تو بمشکل 8 سے 10 بچوں کا سبق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ اور اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ آج کل مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ اور اگر ٹھیک ہے ہم نے 2 گھنٹے کا مکتب چلا بھی لیا تو ہم نے کیا صرف کتنے بچوں کا سبق ہو سکتا ہے؟ بہت ہوا 10 بچے، اور مکتب میں ایک ایک استاد کے پاس پتہ نہیں 25 30 50 60 پتہ نہیں کتنے کتنے بچے پڑھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ طریقہ ہمارے پاس ایسا ہی چل رہا ہے جیسے میں نے ابھی عرض کیا، تو اب یہ طریقہ گویا کہ ایک ہمارے لیے نقصان دہ اور طلباء کے لیے نقصان دہ طریقہ ہوگا۔ اب ہم اپنے مکتب کو اجتماعی تعلیم پر لے آئے۔ اب اجتماعی تعلیم کے لیے یہاں آپ سلائیڈ دیکھیے جو آپ کے سامنے ہے کہ ہفتہ واری مشق کم از کم 10 منٹ کا اہتمام کیسے کریں۔ منظم اور بڑا مکتب چھوٹے اسکول کی طرح، طلباء کی بڑی تعداد ایک طرف، دوسرے ابتدائی یا انفرادی مکتب جو چھوٹا سا سیٹ اپ ہوتا ہے۔ ایسے ہی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر مکتب بڑا ہے اور ایک چھوٹے سے اسکول کی طرح اس میں طلباء کی تعداد جو ہے 100-150 ہے، تو اجتماعی تعلیم اور سبق انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اگر مکتب انفرادی ہوتا ہے، چھوٹا سیٹ اپ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اجتماعی سبق مشکل ہو سکتا ہے، ہفتہ وار مختصر مشق پر اکتفا کرنا پڑے گا اس صورت میں۔ اور ایک اور بات، رٹنے کے بجائے سوچنے کی عادت یہ طلباء کے لیے بہت مفید ہوتی ہے، اور سوچیں گے کب؟ جبکہ شناخت ہوگی۔ حروف یاد دلانے کے لیے سوال و جواب کا انداز اپنائیں۔ نقطے والے حروف کتنے ہیں یہ سب کو آپ ایک جگہ کریں۔ بغیر نقطے والے حروف کتنے ہیں یہ طلباء سے پوچھیں۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف، حروف مستعلیہ کتنے ہیں؟ سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ یہ مثال دی گئی ہے یہ 4 امور کے ذریعے سے۔ ان مثالوں کو قریب المخارج حروف کون کون سے ہیں اور کتنے کتنے ہیں؟ جوڑی دار حروف کتنے ہیں؟ مثلا عین، غین، دال، دال، را، زا۔ اس طرح سے اگر آپ بچوں سے سوالات کریں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے، اور جب سوچنے کی عادت پڑے گی تو یہ طلباء بہت کامیابی کے ساتھ اپنا علمی سفر طے کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اسکولز میں ایک طریقہ تعلیم رائج ہے جس کو کہا جا رہا ہے کریٹیکل تھنکنگ۔ یہ کیا ہے کریٹیکل تھنکنگ؟ کچھ نہیں، جو لیسن آج پڑھایا جا رہا ہے اس کے سلسلے میں کچھ ایسے سوالات دو جن سوالات کا جواب بچوں کے غور و فکر اور سوچنے پر منحصر ہو۔ ایک سوال تو بہرحال وہ ہوتا ہے جو دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے، وہ لیسن پڑھتے ہی سمجھ میں آ جائے۔ بعض سوالات وہ ہوتے ہیں جس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا۔ اس کی وجہ سے جب سوچنے کی اور غور کرنے کی عادت ہوتی ہے اور طالب علم کا دماغ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں حصول علم کے سارے بند راستے اس کے لیے کھل جاتے۔ اس لیے رٹنے رٹانے کے بجائے سوچنے کی عادت ڈالنا یہ بہت ضروری ہے۔ اب اس میں حروف تہجی کی گنتی 29 ہے یا 30۔ عربی کے اصل حروف 29، قاعدے میں اضافی حرف 1، کل حروف 30 ہوتے ہیں۔ عربی کا اصول ہے عربی میں یا چھوٹی یا اور بڑی یا، اس میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ اردو فارسی کا یہ اصول ہے کہ اردو میں فرق ہے، یا معروف جیسے کی کے لیے آتی ہے اور یا مجہول جیسے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی لیے قاعدے میں الگ لکھنے سے گنتی یہ 30 کی بن جاتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ 2 یا 1 ہی ہے۔ عربی میں یا مجہول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یا معروف ہی ہے۔ تو یہ جو عام طور پر سوال ہے کہ گنتے ہیں تو حروف 30 ملتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ حروف 29 ہے، تو یہ 2 یا کو ملایا گیا ہے، 2 یا کو اس کے اندر لکھا گیا، حالانکہ اصلاً 1 یا ہی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے
جب عربی میں صرف ایک یا ہی ہے، یعنی معروف پڑھنے کا ہی نظام ہے، مجہول عربی کا تلفظ نہیں ہے، تو پھر وہاں یہ بڑی یا کیوں لکھی گئی؟ تو ظاہر بات ہے کہ بعض مرتبہ رسم الخط میں اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر وہ یا لکھی گئی ہے، لیکن حروف اصل میں 29 ہے جو ان دونوں یا کو ملا کر کے لکھے جاتے ہیں۔ یہاں پر جو نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے اس کی صوتی درجہ بندی کی گئی، یعنی آواز کے اعتبار سے اس کی درجہ بندی۔ چنانچہ سب سے پہلا درجہ ہے حروف مستعلیہ، یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف، ان کی تعداد 7 ہے: خ، صاد، ضاد، طا، وا، غین، قاف۔ یہ حروف مستعلیہ، یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے۔ دوسرے حروف تصفیر یعنی سیٹی والے حروف، یہ 3 ہیں: زا، سین، صاد۔ ہلکی زبان والے حروف یعنی زبان کی نوک کا استعمال جن میں ہوتا ہے: ثا، ذال، وا۔ آپ سوچیں گے کہ ہمیں یہ سب کیوں بتایا جا رہا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جو پہلی تختی ہے، اس پہلی تختی کے اوپر ہمیں مناسب وقت لگانا چاہیے۔ اگر بچوں کے یاد دلانے کی بات ہوتی ہے تو پہلی تختی بچے ایک دن میں یاد کر لیں گے، الف با تا تا جیم دال دال را زا۔ ایک دن میں بچے پہلی تختی یاد کر لیں، ایک نہیں 2 دن میں یاد کر لیں، 2 نہیں 3 دن میں یاد کر لیں گے، 3 نہیں 1 ہفتے میں یاد کر لیں گے۔ یاد کرنے کا معاملہ اس سے زیادہ تو نہیں، بہت آسانی کے ساتھ 1 ہفتے میں بچے پہلی تختی یاد کر لیں گے، لیکن اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس میں مخارج کی کمزوری اگر رہی اور مخارج ابھی درست نہیں ہوئے تو حافظ قرآن بن جانے تک بھی، ناظرہ قرآن مکمل ہو جانے تک بھی ہر موقع پر بچے پریشان رہیں گے اور آپ کا سر کا درد ہوتا رہے گا اگر یہاں مخارج درست نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ مدرسے کا قرآن اور مکتب کا قرآن الگ الگ نازل نہیں ہوئے۔ بہت سے اساتذہ کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے اور جس سے بڑی طبیعت میں بے چینی بھی ہوئی ہے، اور ابھی یہ بات زبان تک ہی ہے، بہت ہوا ذہن تک آئی ہوگی، لیکن اگر وہ عقیدے تک پہنچ جائے گی تو پھر تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ جب ہم کسی طالب علم کے تجوید کے حوالے سے مکتب کے استاد سے بات کریں گے تو یہ بات سننے میں آتی ہے کہ استاد کہتے ہیں کہ مولانا یہ بچہ مدرسے کا نہیں ہے، مکتب کا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی طالب علم مکتب کا ہوگا تو اس کا قرآن الگ ہوگا، اور کوئی طالب علم مدرسے کا ہوگا تو اس کا قرآن الگ ہوگا۔ نعوذ باللہ! اللہ نے ایک ہی قرآن نازل فرمایا ہے، وہ ایک ہی قرآن مکتب کے طالب علم کو بھی پڑھایا جانا ہے، مدرسے کے طالب علم کو بھی پڑھایا جانا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ عقیدے کا حصہ بن جائے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے آپ یہ طے رکھیں کہ قرآن ایک نازل ہوا ہے، جب ایک ہوا ہے تو ایک ہی طریقے سے پڑھایا جائے گا، اور کوئی بہت زیادہ فرق بھی نہیں ہے۔ مدرسے میں طالب علم 6 گھنٹے دے کر کے 1 سال پڑھ رہا ہے ناظرہ قرآن، 1 سال 6 گھنٹے، اور مکتب میں 6 سال 1 گھنٹہ، 6 سال 1 گھنٹہ، ریشیو تو برابر ہو گیا۔ ہمیں اب یہ کہنے کا موقع تو نہیں ہے کہ مکتب میں وقت کم ملتا ہے، جتنا مدرسے میں مل رہا ہے مکتب میں بھی اتنا ہی وقت مل رہا ہے۔ مدرسے میں سال ایک ہے لیکن روزانہ اوقات تعلیم 6 گھنٹے ہوں گے، تو یہاں پر اوقات تعلیم، وقت تعلیم 1 ہی گھنٹہ ہوگا لیکن سال 6 ہیں، سال 5 ہے۔ اس وجہ سے ہمیں پوری محنت اس کے اوپر کرنی ہے کہ بچوں کے مخارج پہلی تختی میں درست ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ہمارا نصاب چل رہا ہے وہاں پہلے مہینے میں صرف ایک تختی رکھی گئی ہے، الف سے یا تک بچوں کو پڑھانا ہے، پہلے مہینے میں اتنا ہی ہے، پہلی تختی رکھی گئی ہے نصاب۔ اور جب پہلی ہی تختی رکھی گئی اور پورے 25 دن اور 20 دن پڑھانا ہے تو پھر یہ تمام چیزوں کا لحاظ رہے کہ جب آپ پورے مخارج بچوں کو یاد دلا دیں تو اب صرف حروف مستعلیہ کتنے ہیں وہ علیحدہ یاد دلائیں، حروف تصفیر کتنے ہیں وہ علیحدہ، ایسے ہی ہلکے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف وہ علیحدہ۔ تو اس طرح سے ہم لوگ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے، آپ بچوں کو اتار کر کے بھی یہ سمجھا سکتے ہیں۔ مخرج کی درستی، ایک عام غلط فہمی کا ازالہ، تا، دال، وا کی درست ادائیگی۔ صحیح طریقہ کیا ہے، درست مخرج کیا ہے، اور غلط طریقہ کیا ہے، وہ یہاں بتایا جا رہا ہے۔ زبان کو ہونٹوں سے بہت زیادہ باہر نکالنا، یہ صرف مبتدی بچوں کو شروع میں سمجھانے کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ ٹھیک نہیں۔ درست مخرج کیا ہے؟
زبان کی نوک اور ثنایا علیا یعنی اوپر کے دانتوں کا کنارہ، یہ بچوں کو ممکن ہے ثنایا علیا سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ چونکہ اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس لیے یہ تعبیرات یہاں کے لیے۔ تجوید کی روح سے زبان کی نوک ہلکی سی نظر آتی ہے، پوری باہر نہیں آتی، لہٰذا زبان زیادہ باہر نکلوانے سے گریز کرنا چاہیے، زبان زیادہ باہر نکلوانے سے گریز کرنا چاہیے۔ بالکل ہلکی سی زبان کی نوک اگر ہم نکلوائیں گے تو اس سے یہ تینوں مخارج آسانی کے ساتھ ادا ہو جائیں گے۔ یہاں پر عام غلطیاں کہاں ہوتی ہے کہ حروف ہے با، تا، ثا، دال، ذال، کاف، لام، اس میں عام طور پر ادائیگی میں امالہ اور مجہول ہو جانا، یعنی یا تو بے، تے، سے یہ پڑھیں گے، یہ ہے امالہ اور مجہول، ایسے با، تا، ثا، دال، ذال، یہ امالہ، بے، تے، سے یہ مجہول۔ بلکہ صحیح طریقہ کیا ہے، منہ کھول کر پڑھے، با، تا، ثا، دال، ذال، کاف، لام، ان حروف کی ادائیگی کے وقت میں منہ کا کھلا ہونا لازم ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی ہے اور ہمارے طلباء کے لیے بھی۔ آپ بچوں کو بولیں، کیونکہ عام طور پر بچوں کی زبان پر چڑھا ہوا ہے الف بے تے سے، آپ بچوں کو بولیں کہ بیٹا منہ کھول کے پڑھو، با، تا، ثا، دال، منہ کھول کے پڑھو۔ یہاں پر عام طور پہ غلطی ہوتی ہے کہ یا تو مجہول پڑھتے ہیں یا امالہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان حروف میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی یہاں مخصوص حروف کی درستگی بتائی جا رہی ہے، جیسے الف اکثر و بیشتر پڑھا جاتا ہے الف یا الف، آلف نہیں، بچوں کو بتانا چاہیے، یعنی آپ جب مکتب میں پڑھا رہے ہوں، بورڈ پر الف لکھ رہے ہوں تو آپ ایسے ہی رونگ کا نشان ڈال کر کے بولیے، آلف غلط، رونگ، الف، الف، آلف، سب رونگ رونگ رونگ۔ اب بتائیے بالکل سیدھا اور صاف پڑھیں، الف الف، ہوتا کیا ہے، جو غلطی ہو رہی ہے ہم اس کی نشاندہی کیے بغیر ہم درست کروانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس سے طالب علم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے پڑھنے میں اور استاد کے پڑھنے میں فرق کیا ہو رہا، اور کافی وقت لگ جاتا ہے۔ آپ کو وہ اصول پتا ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، اشیاء کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے، اگر اس کی ضد ہے اپوزٹ، رانگ آپ بتائیں گے تو رائٹ سمجھ میں آئے گا، اگر آپ رانگ بتائے بغیر رائٹ بتاتے رہیں گے تو طالب علم یہ سوچتا رہے گا کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں، ہاں اتنا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ استاد جتنا صاف پڑھے میں نہیں پڑھ سک رہا ہوں، لیکن میری غلطی کہاں ہو رہی۔ ایسے ہی جیم، تو بہت سے طلبہ جیم اس کے اندر ہوا شامل کر لیتے ہیں، ایسے عجیم یہ کھینچ دیتے ہیں، تو جو بھی غلطی، یہاں تو صرف مثال دی گئی، بچے عام طور پر جو غلطی کر رہے ہیں ان کو اس غلطی کو لکھ کر کے سمجھائیں کہ یہ رانگ، اس کے بعد پھر آپ صاف واضح طور پر جیم نکالیں کہ جیم جیم جیم۔ یاد رکھیے کہ بچے نقال ہوتے ہیں، اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ تلفظ کو قبول بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ سے خوب سنیں۔ اگر آپ ڈیسک پر بلائیں اور بلا کر کے ان کو کہیں کہ سبق سناؤ، اس بچے نے سبق سنا الف، با، تا، ثا، جیم، جیم، جوم، جو بھی پڑھے وہ غلط پڑھ رہا ہے تو ایک دو مرتبہ آپ اس کو صحیح کروا دیے اور اس کے بعد اس کو بھیج دیے، جاؤ یاد کرو۔ آپ بتائیے کہ جب تک وہ معتد بھی مقدار میں سنا نہیں ہے جیم کے مخرج کو، جب تک وہ ٹھیک ٹھاک انداز میں ہا کے مخرج کو سنا ہی نہیں ہے تو وہ ہا نکالے گا کیسے، اور سنے گا کب، استاد کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اتنا سنانے کے لیے ایک ایک بچے کو ہا درست کروانے کے لیے، تو دو چار مرتبہ استاد پڑھیں گے کہ بولو ہا 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 ہا، یہ 5-8 مرتبہ، 2-4 مرتبہ سے اس کا ہا کا مخرج تو درست ہوگا نہیں، اور صرف ہا ایک تھوڑے ہی، آگے پیچھے اور بہت سارے حروف اس کو سبق سنانے ہیں۔ تو دیکھیے جب تک طالب علم مخرج سنا نہیں ہے اس وقت تک طالب علم اس مخرج کو درست کر نہیں سکتا ہے، ہاں ٹھیک ٹھاک طریقے سے اگر وہ آپ کی زبان سے سن لیا تو اب اس کا مخرج درست ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کریں، مشق کروانے کا اہتمام کریں۔ کامیاب مکتب کا خاکہ، استاد کی چیک لسٹ یہاں پر دی گئی ہے۔ نمبر 1، یعنی استاد ہر دن اس بات کا جائزہ لے، کیا میں نے قاعدہ شروع کرنے سے پہلے طریقے تعلیم کی ہدایات کا مکمل مطالعہ کیا، اگر کیا ہے تو رائٹ، کیا میں کلاس میں بصری یادداشت کے لیے بورڈ یا تختی کا باقاعدہ استعمال کر رہا ہوں،
اگر کر رہا ہوں تو رائٹ. کیا حروف کی پہچان کے لیے میں بچوں سے سوال و جواب کرتا ہوں تو رائٹ. کیا بچوں کی ادائیگی یعنی امالہ مجھول اس کو روکنے کے لیے ان کا منہ کھلوا کر مشق کرواتا ہوں تو رائٹ. تا ذا ضا کی ادائیگی میں زبان کی نوک کی صحیح نگرانی ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو رائٹ. یہ چیک لسٹ ایک بہترین استاذ ہی ایک بہترین اور درست تلاوت کرنے والے معاشرے کی بنیاد ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا بڑا اہتمام کرنا ہے کہ جو ہم یاد دلا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں وہ پورا کا پورا دراصل طلباء کا زبانی خاکہ بننا ہے. اس کے لیے ہم کو بہت بہتر طریقے سے پڑھانے کی ضرورت ہے. اس میں اور بھی چند افادات ہے جو ہم انشاءاللہ آپ کو کل بتائیں گے کہ پہلی تختی میں اور کن کن امور کا لحاظ کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں پر ہماری دینیات چل رہی ہے تو وہاں کے لیے خاص طور سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی 1 منٹ میں اس کو شیئر کر رہا ہوں آپ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے.